نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق اللہ العظیم. محترم مصلیان اکرام، نوجوان دوستو، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 3 مختلف مقامات کی آیت جو ہے وہ تلاوت کی ہے، جن کے عنوان یا جن کا مضمون جو ہے وہ 2 ٹاپکس پر مشتمل ہے. انشاءاللہ آج کا ہمارا خطبہ جمعہ بھی انہی عنوان پر، انہی ٹاپکس پر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا. بحیثیت امت، بحیثیت مسلم، بحیثیت مومن، میرے اور آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لے آتے ہیں، ہم نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ اور وہ تمام عبادات کر رہے ہیں جو اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہم کوشش بھی کر رہے ہیں کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور لوگوں کو جو ہے وہ دین کی دعوت دیں، برادران وطن تک جو ہے وہ دین اسلام کی دعوت پہنچے. ہم اس بات کی کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حالات بد سے بدتر کیوں ہو رہے ہیں؟ تو یہ سوال میرے اور آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا. بحیثیت امت اگر ہم دیکھیں گے پوری دنیا کے اندر، انٹرنیشنل لیول کے اوپر، تب بھی ہمارے حالات بد سے بدتر ہی ہیں. کہیں پر بھی ایسا نظر نہیں آتا کہ بحیثیت امت محمدیہ جو ہے وہ اوپر کی طرف جا رہی ہے. ہر جگہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ زوال کی طرف ہی نظر آ رہی ہے. چاہے وہ فلسطین کا مقام لے لے، چاہے وہ شام کا مقام لے لے، یا کوئی اور دوسرا مقام مڈل ایسٹ لے لیں، یا آپ جو ہے ساؤتھ افریقہ کا کوئی ملک لے لیں، یا اس خطے میں کہیں پر بھی لے لیں، مسلمانوں کی حالت بد سے بدتر ہی نظر آ رہی ہے. اور اب ہمارے اس ملک میں بھی جو ہے وہ دن بدن حالات جو ہے وہ ہمارے لیے تنگ کیے جا رہے ہیں، دائرہ جو ہے وہ چھوٹا ہوتا جا رہا ہے. تو یہ سوال کہیں نہ کہیں ہمارے ذہنوں میں لاشعور میں آتا ہوگا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. اور اللہ رب العالمین کی عبادت کے بعد یہی نماز، یہی روزہ ہم پڑھ رہے تھے، لیکن اب کیا ہو گیا کہ اللہ رب العالمین ہماری ان عبادتوں کے بعد بھی جو ہے وہ حالات ہمارے لیے تنگ کر رہا ہے. اگر یہ سوال آ رہا ہے تو بہت خوشی کی بات ہے کہ ابھی ہمارا شعور، ہمارا کانشیسنس زندہ ہے. اور اگر یہ سوال ابھی تک آپ کے اور میرے ذہن میں نہیں آیا یا کسی کے ذہن میں نہیں آیا تو اسے اپنے نفس کا جائزہ لینا چاہیے کہ ایسا تو نہیں اس کا ضمیر مردہ ہو گیا ہے. دیکھیے، میں ضمیر کی مردہ ہونے کی بات کر رہا ہوں. انسان کا جسم زندہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بھی زندہ ہے. کبھی کبھی موتیں 15 سال پہلے ہو جاتی ہے، خالی لاش جو ہے وہ زمین پہ چل پھر رہی ہوتی ہے. ضمیر اگر مر گیا، آپ کا، میرا ضمیر اگر مر گیا تو جس دن میرا ضمیر مرا اسی دن میرا انتقال ہو گیا ہے. صرف لاش کو دفنایا نہیں گیا ہے، اس باڈی کو دفنایا نہیں گیا ہے. تو اگر یہ سوال ہمارے ذہنوں میں آیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں آیا تو ہمیں اپنے ضمیر کا جائزہ لینا چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا ضمیر اندر سے کہیں مردہ تو نہیں ہے، ہم بس ایک زندہ لاش کی طرح زمین پہ چل پھر تو نہیں رہے. اگر یہ سوال آیا ہے تو بہت اچھی کی بات ہے. کیوں؟ اب میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. اصل میں مطالعہ کر رہا تھا، اور اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے سامنے خطبہ جمعہ دیا تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر. تو ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ میری نظر سے گزری، جس کو امام ترمذی نے جو ہے روایت کیا ہے. تو اب چونکہ یہ سوال میرے بھی ذہن میں تھا اور کئی لوگ سوال پوچھتے بھی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ حدیث میری نگاہوں کے سامنے سے گزری تو مجھے اپنے اس سوال کا جواب اللہ کے رسول کی اس حدیث میں مل گیا. اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ خطبہ جمعہ میں مجھے وہ چیز آپ کے سامنے بھی رکھنی چاہیے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے کئی بھائیوں کے دل اور دماغ میں یہ بات آتی ہو، لیکن وہ آزمائش سمجھ کر یا شرما کر جو ہے وہ سوال نہ کرتے ہو اور اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہو. تو میں اس سوال کا جواب آپ کے سامنے وہ حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ چیز آپ کے سامنے، وہ جواب آپ کے سامنے بھی آ جائے
اور سمجھ میں آئے کہ ان حالات سے ہم کیوں گزر رہے ہیں, کہ حالات بد سے بدتر ہمارے اوپر کیوں ہوتے جا رہے ہیں, اور اس کی وجہ کیا ہے. اگر ہم کو ان حالات کو درست کرنا ہے تو ہمیں ایسا کون سا عمل کرنا پڑے گا جس عمل سے یہ حالات جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے. حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عذابا ثم لتدعونہ فلا یستجیب لکم رواہ الترمذی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے, اگر اس قوم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام کو چھوڑ دیا تو اللہ دنیا میں تم پر ایک ایسا عذاب نازل کرے گا کہ تم اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگو گے اور اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. اللہ کے رسول اس حدیث کی شروعات میں اللہ رب العالمین کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں کس کی جان ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, کہ اگر تم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام کو چھوڑ دیا تو اللہ دنیا میں تم پر ایک ایسا عذاب نازل کرے گا. دنیا میں, قیامت کی بات نہیں ہو رہی ہے, دنیا میں تم پر ایک ایسا عذاب نازل کرے گا کہ تم اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگو گے اور اللہ رب العالمین تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. تھوڑی دیر کے لیے اس حدیث کو سامنے رکھ کر ہم اپنی اس کیفیت کو سامنے رکھیں. کیا ہم میں سے کوئی فلسطین کے لیے دعائیں نہیں مانگ رہا؟ کیا ہم میں سے کوئی جو ہے وہ شام کے لیے دعائیں نہیں مانگ رہا, سیریا کے لیے دعائیں نہیں مانگ رہا؟ کیا ہم میں سے کوئی خلافت کے لیے دعائیں نہیں مانگ رہا کہ اللہ رب العالمین دنیا میں دوبارہ مسلمانوں کی خلافت قائم فرما؟ کیا ہم دعائیں نہیں مانگتے؟ کیا ہم یہ دعائیں نہیں مانگتے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر ہمارے امت مسلمہ کو جس طرح دوسرے نمبر کا شہری بنا کے رکھا جا رہا ہے, اللہ اس حالات کو ختم کر کے ہمیں بھی برابر کا شہری بنایا جائے؟ کیا ہم یہ دعائیں نہیں مانگتے اللہ رب العالمین سے؟ ہم میں سے ہر کوئی مانگتا ہوگا یہ دعا, بلکہ خطبہ جمعہ میں امام صاحب جو ہے وہ نماز کے بعد خطبہ جمعہ میں عربی میں بھی دعائیں مانگتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ کیوں حالات جو ہے وہ بد سے بدتر ہوئے جا رہے ہیں؟ وہ وجہ جو ہے وہ یہ حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ انفرادی طور پر تو دعائیں قبول ہو سکتی ہے. آپ کا انفرادی مسئلہ ہے, آپ نے اللہ سے دعا مانگی تو آپ کی انفرادی دعا تو قبول ہو جائے گی, لیکن اجتماعی دعا بحیثیت امت کی جو دعا ہے نا, وہ دعائیں قبول نہیں ہوگی جب تک کہ یہ کام نہیں کرو گے. کون سا کام؟ اللہ رب العالمین نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام کو کرنے کا ہمیں حکم دیا. کیا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام؟ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو. تھوڑی دیر کے لیے ہم جائزہ لیں بحیثیت امت, کیا ہم اس کام کو کر رہے ہیں؟ بحیثیت فرد, انڈیویجول, ہم اپنے نفس کا جائزہ لیں, کیا ہم اس کام کو کر رہے ہیں؟ ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں؟ نہیں. بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں, ہم نہیں کر رہے ہیں. ہم امر بالمعروف تو کر رہے ہیں, نیکی کا حکم تو دے رہے ہیں, لیکن نہی عن المنکر کا کام نہیں کرتے ہیں. نہی عن المنکر کیا ہے؟ برائی کو روکنے کا کام ہم نہیں کر رہے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص آپ کے سامنے ماں بہن کی گندی گالیاں دے تو میرا اور آپ کا کام کیا بنتا ہے کہ ہم جا کر اس کو پکڑے, اس کو بولے کہ تو یہ کیا کر رہا ہے, تو گندی گالیاں دے رہا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں. کیا کوئی گالی دیتا ہوا شخص ہمارے سامنے سے گزرتا ہے یا ہم اس کے سامنے سے گزرتے ہیں تو کیا ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی گالی مت دے؟ کیا لوگ کہتے ہیں اپنی زبان سے کہ بھائی گندی گالی مت دے؟ میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ کئی لوگ روڈوں پہ گزرتے ہیں, ممرائی میں رہ رہے ہیں, 90% مسلمان ہیں, تنور نگر کا علاقہ, امرت نگر کا علاقہ, کوسا کا علاقہ, یہاں تو مسلمان ہی مسلمان ہیں, اور بچے گالیاں دے رہے ہیں اور ہمارے بزرگ بڑے چھوٹے جو ہے آمنے سامنے سے گزر رہے ہیں, لیکن کوئی کسی کو نہیں کہتا گالی مت دو. اور جب کسی سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کیوں نہیں کہہ رہے کہ سامنے والے کو گالی نہ دو, تو کہتے ہیں کہ بھائی اس کے ماں باپ لڑائی کرنے کے لیے آ جائیں گے. اگر ہم بچے سے کہیں گے کہ تو گالی نہ دے, یا نوجوان سے کہیں گے تو اس کے دوست ہم سے لڑائی کرنے کے لیے آ جائیں گے. تو کیا آپ کو اس کے ماں باپ کا ڈر اللہ کے ڈر سے بڑا ہو گیا ہے؟ اس کے دوستوں کا ڈر اللہ کے ڈر سے بڑا ہو گیا ہے؟ یہ تو میں نے گالی کی مثال دی, میں اور بھی منکرات ہیں یہاں پر. فحاشی لوگ کر رہے ہیں, لوگ نشہ کر رہے ہیں, لوگ جو ہے وہ بہت دوسرے منکرات گناہ کے کام کر رہے ہیں. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ہم اپنے منہ کو اور اپنے چہروں کو پھیر لیتے ہیں.
ہم کہتے نہیں ہیں کہ آپ اس کام کو بند کیجئے. لوگ اپنی شادیوں میں ڈی جے لگاتے ہیں, گانے بجاتے ہیں. ابھی تو چھوڑیے, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ممرہ میں میلہ لگا ہوا تھا, ہے نا, اس میلے کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ ایک سٹیج لگا کر جو ہے وہ ایک ناچنے والی کو وہاں لا کے کھڑا کر کے نچوایا گیا. اور ہماری پردہ نشین مائیں بہنیں اور ہمارے نوجوان جن کی داڑیاں چہروں پر تھی, وہ اس ناچ کو کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے. میں بھیونڈی کی, پڑگا کی, مدن پورے کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے, میں اسی ممرہ کے متل گراؤنڈ کی بات کر رہا ہوں. باقاعدہ میلے میں ایک سٹیج لگا تھا, جس سٹیج کے اوپر ایک ناچنے والی لڑکی ناچ رہی تھی فحش گانوں کے اوپر, اور ہماری پردہ نشین مائیں اور ہمارے نوجوان جن کے چہروں پر ماشاءاللہ داڑھی مبارک بھی تھی, اور وہ اس ناچ کو کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے. لیکن ان میں سے کوئی کسی کی یہ ہمت نہیں تھی کہ جا کے کہے اس سے کہ یہ کیا فحاشی اور ننگے ناچ نچوا رہے ہو. چلیے اب تک تو موبائل پر لوگ دیکھتے تھے نا, یہاں پر تو لائیو سٹیج پہ ناچا جا رہا تھا, لیکن ہم میں سے کسی نے جا کے نہیں بولا سوائے ایک دو لوگ کے جنہوں نے جا کے اس کو روکا اور بند کیا. میں ان نوجوانوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے اس چیز کو روکا اپنے ہاتھ سے. اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ برائی کو کتنی چیزوں سے روکا جائے گا. ایمان کی جو مثال دی, تمہارے دل میں ایمان ہے, اس کی کیا علامت بتائی اللہ کے رسول نے؟ اللہ کے رسول نے کیا علامت بتائی؟ وہ حدیث کیا ہے کہ جب تم برائی دیکھو تو سب سے پہلے ہاتھ سے روکو. کس سے روکو؟ ہاتھ سے روکو. اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کس سے روکو؟ زبان سے روکو. اور اگر زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو. یہ جو حدیث ہے, اس حدیث کا پورا مفہوم یہ ہے کہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ, سب سے لیسٹ اسٹیج جسے ہم کہہ سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ دل میں کیا کرو, اس کو برا جانو. ابھی آپ تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ ہم میں سے جو لوگ برائی کو دیکھتے ہیں تو کیا ہم ہاتھ سے اور زبان سے روکتے ہیں؟ نہیں نا, ہم دل میں برا جانتے ہوں گے اس کو, لیکن دل میں برا جاننا اس بات کی علامت ہے کہ میرا اور آپ کا ایمان کہیں نہ کہیں کون سے درجے میں بال کی طرح باریک لکیر ہے کفر اور ایمان کے بیچ میں. کب ہم اس لکیر کے اس پار آ جائیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا, شعور بھی نہیں ہوگا کہ ہم ایمان سے نکل گئے, دل سے ایمان نکل گیا. اور اگر ہم مطمئن ہیں کہ نہیں دل میں ہم برا جان رہے ہیں, ابھی دل میں ایمان ہے, تو یہی اطمینان آپ کے ایمان سے نکلنے کا پہلی سیڑھی بنے گی. ایک مومن تو یہ ہوتا ہے کہ جسے ہر پل اس بات کا خدشہ لگاؤ کہ میرے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ صدیق ہے. یہ کون ہے؟ صدیق ہے. صدیق کا لقب اللہ کے رسول نے دیا. وہ صحابی یہ کہتے ہیں کہ نافق ابو بکر. حضرت حنزلہ حضرت ابو بکر کے گھر کے سامنے سے جا رہے تھے, نافق حنزلہ کہتے ہوئے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑا اور پوچھا کہ حنزلہ تم کیوں کہہ رہے ہو کہ تم منافق ہو گئے. تو حضرت حنزلہ نے کہا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب میں اللہ کے رسول کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوتا ہوں, اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھا ہوتا ہوں, تو میرے دل کی ایمان کی کیفیت الگ ہوتی ہے. اور جب میں اپنے اہل و عیال میں, اپنے خاندان میں, اپنے گھر والوں کے پاس, اپنے کاروبار میں چلا جاتا ہوں, تو میرے دل کی کیفیت الگ ہوتی ہے. تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرے دل سے ایمان نکل گیا, میں تو منافق ہوں. تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ حنزلہ یہ کیفیت تو میرے ساتھ بھی ہے, دونوں صحابی یہ جملہ کہتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس گئے. حضرت حنزلہ نے کہا نافق حنزلہ, ابو بکر نے کہا نافق ابو بکر, کہ ہم منافق ہو گئے. اور اللہ کے رسول کے پاس جا کے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول, ہمارا ایمان جو ہے وہ ایسا محسوس ہوتا ہے جب ہم آپ کے پاس سے نکلتے ہیں کہ دل میں ہماری کیفیت بدل جاتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو تمہارا شعور ہے, یہ جو تمہاری آپ یہ کہہ لیں کہ کیوریسٹی ہے کہ کہیں ہمارے دل سے ایمان خارج نہ ہو گیا, یہ اس بات کی علامت ہے کہ تمہارے دل میں ایمان ابھی باقی ہے, تم منافق نہیں ہوئے ہو. ہم اپنے نفس کا جائزہ لیں انفرادی طور پر, کسی کے سامنے, میرے سامنے یا اپنے پڑوسی کے سامنے, اپنے بھائی کے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ہمارے دل میں نفاق تو نہیں آ گیا؟ کیا ہمارے دل میں اطمینان کی کیفیت تو نہیں آ گئی؟ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں
میں بڑے ہی ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے جو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے؟ کیا آپ عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، احمد ہے تو آپ جنت میں جائیں گے اسی لیے؟ کیا آپ کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے اس لیے آپ جنت میں جائیں گے؟ کیا آپ مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھ رہے اس لیے جنت میں جائیں گے؟ صرف 10 صحابہ تھے جن کو جنت کا سرٹیفکیٹ ملا اس دنیا میں، صرف 10 صحابہ ہے، باقی کوئی اور شخص اس دنیا میں نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جنت کا سرٹیفکیٹ دیا ہو۔ ہم تو بڑے مطمئن ہیں کہ ہم تو جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے۔ ارے میرے بھائی، کوئی گارنٹی نہیں۔ اگر ہماری نیکیوں کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑی نمازیں ادا کی ہے، میں نے بڑے قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، میں نے بڑے صدقات دیے ہیں، میں نے بڑے عمرے کیے ہیں، بڑے حج کیے ہیں، میں نے یتیموں کی کفالت کی ہوئی ہے، میں نے مسکینوں کو کھانا کھلایا ہوا ہے، میں نے بڑی بڑی عبادتیں کی ہیں، میں نے رمضان میں روزے رکھے، میں نے جو ہے وہ اعتکاف کیا ہوا ہے اور میں جنت میں چلا جاؤں گا، تو آپ کی یہ نیکیاں اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ ان اعمال کے باوجود بھی آپ جہنم میں جا سکتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ایوب کہہ رہا ہے یا خطبہ جمعہ میں میں کہہ رہا ہوں یا کوئی عالم کہہ رہا ہے اس لیے نہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کوئی شخص اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول سے تعجب سے، اللہ کے رسول کیا آپ بھی اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں، میں بھی، محمد بن عبداللہ بھی اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائیں گے۔ ہم تو یہاں پر بڑے ہی اطمینان کے ساتھ ہیں کہ ہم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم تو زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، ہم تو پیسہ آنے پہ عمرہ بھی کر لیتے ہیں، حج بھی کر لیتے ہیں، تو ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں۔ ان اعمال کے بعد بھی آپ کے جنت میں جانے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے جب تک کہ اللہ رب العالمین آپ کو کوئی گارنٹی نہ دے دے۔ اللہ کیسے گارنٹی دے گا؟ کوئی یہاں پر دنیا میں آپ کے پاس گارنٹی کا کوئی وہ نہیں ہے۔ آپ کو دنیا میں جد و جہد کرنی ہے، نیک اعمال کرنے کی کوشش کرنی ہے، آپ کو اپنے ایمان کا جائزہ محاسبہ لیتے رہنا رہے گا آخری دم تک کے۔ وہ جو ایک درس میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی تھی کہ جب ابلیس کو جنت سے نکالا گیا اور کہا گیا کہ آدم علیہ السلام کو اور ابلیس کو کہ اب اس دنیا میں جاؤ، تم رائے گئے، دربار کر دیے گئے، ابلیس کو شیطان بنایا گیا، رجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جو رجیم لقب دیا گیا شیطان کو، یہ جب جنت سے نکالا گیا تب اس کو رجیم بولا گیا۔ تو جب اس کو رجیم بولا گیا تو اللہ رب العالمین نے جب اس کو جنت سے نکال دیا، دھکے مار کے کہا کہ نکل جا، اور کہا کہ اب قیامت کے روز جو ہے وہ تیرا حساب و کتاب ہوگا، تو اس نے اللہ رب العالمین سے کچھ چیزیں مانگی کہ اللہ رب العالمین مجھے کچھ چیزیں دے، کیوں اس آدم کے بدولت میں جنت سے نکلا ہوں نا اور جہنم میں جا رہا ہوں، تو مجھے کچھ اختیارات چاہیے۔ ان اختیارات کے اندر تقریباً 6 سے 7 اختیارات اس نے اللہ رب العالمین سے مانگے۔ میں پھر کبھی خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے وہ اختیارات کا تذکرہ کروں گا۔ اس میں سے ایک اختیار جو اس نے اللہ سے مانگا وہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین مجھے اس بات کا اختیار دے کہ جب انسان کی جان اس کے حلق میں پھنسی ہو، غرغرے کی کیفیت میں ہو، وہ انسان کی جان اس کے حلق میں پھنسی ہو، غرغرے کی کیفیت میں ہو، اس موقع پر جا کر میں اس کے دل میں وسوسہ ڈال سکوں، اس موقع پہ میں اس کے دل میں ڈال کے کیا ڈال سکوں؟ وسوسہ ڈال سکوں کہ تو اللہ رب العالمین سے اپنے ایمان کو ہٹا دے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ جا، میں نے تجھے اس بات کا بھی کیا کیا؟ اختیار دیا۔ تو ہم کہتے ہیں نا کہ جس شخص کا انتقال ہو رہا ہے اس کو بار بار یہ نہیں کہنا چاہیے کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، بلکہ اس کے سامنے کیا کرنا چاہیے؟ خود کلمہ پڑھ لینا چاہیے، خود سورہ یاسین کی تلاوت کرنا چاہیے، ماحول ایسا بنا دیا جائے کہ اس کے ذہنوں میں کلمے کی آواز جائے، اس کے ذہنوں میں قرآن کی آیات سنائی دے، تاکہ وہ بھی ان آیات اس ماحول کی وجہ سے اپنے منہ سے کیا کر لے؟ کلمہ پڑھ لے۔ لیکن پکڑ کے نہیں بولنا چاہیے کلمہ پڑھ۔ اگر اس نے کہہ دیا جان نہیں پڑتا، اگر اس نے ہڑبڑاہٹ میں چڑچڑا کے کہہ دیا جان نہیں پڑتا کر کے، اور اسی وقت اس کے حلق سے وہ جان نکل جائے، کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ جہنمی بن جائے گا، جہنمی بن جائے گا۔
تو اللہ رب العالمین سے شیطان نے جو اختیار مانگے تھے اس اختیار میں ایک اختیار یہ مانگا تھا کہ غرغرے کی کیفیت میں انسان کو گمراہ کر سکوں. اللہ رب العالمین تو مجھے اس بات کا اختیار دے. اللہ رب العالمین نے یہ اختیار دیا. تو ہم اگر اپنی نیکیوں کی بنیاد پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لے کہ شیطان کا ایک اختیار یہ بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آخری سانس میں آ کے ہمیں گمراہ کر جائے. اللہ کے رسول کی ایک دوسری حدیث ہے, اس میں اللہ کے رسول اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص ہوتا ہے جو جنت سے ایک قدم کی دوری پر ہوتا ہے. جنت سے ایک قدم کی دوری پر ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں یہ کھڑا ہوں, اب میرا اگلا قدم کہاں پر ہوگا؟ جنت میں ہوگا. اور اللہ کے رسول کہتے ہیں ایک شخص وہ ہے جو جہنم سے ایک قدم کی دوری پر ہے. جہنم سے کہ ایک قدم اٹھائے گا تو وہ کہاں پر جائے گا؟ جنت میں جائے گا. لیکن جب ان دونوں شخص کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے تو شیطان کے وسوسے سے دونوں کی کیفیت بدل جاتی ہے. جو جنت سے ایک قدم دور ہوتا ہے اس کا اگلا قدم جہنم میں چلا جاتا ہے, اور جو جہنم سے ایک قدم دور ہوتا ہے اس کا اگلا قدم کہاں چلا جاتا ہے؟ جنت میں چلا جاتا ہے. تو اگر ہم اپنی نیکیوں کی بنیاد پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو کے جنت میں چلے جائیں گے تو اپنے دماغ سے یہ فطور نکال دیجیے, اپنے دماغ سے یہ خیالات نکال دیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کی بنیاد پر, نیکیوں کی بنیاد پر ہماری فلاح نہیں لکھی ہے, بلکہ ہمیں تو اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی کیا کرنا ہے؟ مغفرت مانگنا ہے, نمبر 1. اور نمبر 2 یہ جو کام کرنے کے لیے کہا جس کا بھی تذکرہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے, اس کام کو کرنا پڑے گا مجبوری ہو کر یا خوشی سے, کسی بھی کیفیت میں ہو لیکن کرنا پڑے گا. کون سا کام ہے وہ؟ کون سا کام ہے وہ؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر, نیکیوں کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. ہم نیکیوں کا تو حکم دے دیتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ, اپنے خاندان میں, اپنی اولاد کو, اپنے بھتیجوں کو, اپنی بھانجیوں کو, اپنی بھتیجیوں کو, اپنے محلے کے لڑکوں کو, سوسائٹی کے جو ہے وہ کمیٹی ممبرز کو, ہے نا. لیکن جب کوئی غلط کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے, ہم اسے بولتے نہیں ہیں کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں کر کے. اگر یہی کیفیت آپ کی انفرادی ہے, انڈیویجول یہی کیفیت ہے, تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ ایمان کے آپ کون سے درجے پہ کھڑے؟ لیسٹ لیول پہ کھڑے, سب سے آخری درجے پہ کھڑے. آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ آپ کا ایمان کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ امت کی جو کیفیت ہے اجتماعی طور پر کہ ہم جس عذاب سے دوچار ہو رہے ہیں اس کیفیت سے نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق, تو مجھے اور آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا. نہی عن المنکر کو اپنے ہاتھ سے, اپنی زبان سے کیا کرنا پڑے گا؟ روکنا پڑے گا. جب تک ہم نہی عن المنکر کے کام کو نہیں کریں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نیکیاں ہم کو جنت میں لے جائے گی اور ہم کامیاب ہو جائیں گے نہی عن المنکر کے کام کو کیے بغیر, تو ایک حدیث اللہ کے رسول کی اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص, بنی اسرائیل کی ایک قوم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا اور حضرت جبرائیل سے کہا کہ اس قوم پر عذاب نازل کرو. حضرت جبرائیل عذاب لے کر پہنچے تو اس بستی میں حضرت جبرائیل نے ایک شخص کو دیکھا جس نے اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہا تھا, وہ اور پلک جھپکنے کے برابر بھی, آئی برو بلنک ہونے کے برابر بھی کوئی ایسا لمحہ نہیں گیا کہ اس نے اللہ کی عبادت سے منہ موڑا ہو. مطلب کوئی ایسا وقت اس کی زندگی کا نہیں گیا جس نے اس نے عبادت نہ کیا ہو. حضرت جبرائیل جو ہے وہ اللہ کے پاس پلٹے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, جس میں اللہ کے رسول نے بیان کیا میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے. کیا حضرت جبرائیل نے اللہ تعالیٰ سے جا کے کہا کہ اللہ رب العالمین اس قوم کے اندر ایک ایسا شخص بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی عبادت سے منہ موڑا ہو, یعنی زندگی کا ہر لمحہ اس کے آپ کی عبادت کے اندر گیا ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو کیا جواب دیا؟ حضرت جبرائیل تو گئے تھے اس لیے کہ اس قوم پر عذاب نہ آئے, کیونکہ ایک مومن بندہ, ایک نیکی کرنے والا بندہ اس کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا حضرت جبرائیل کو؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جبرائیل سے کہ پوری بستی کو پہلے اس شخص پر پلٹنا, سب سے پہلے عذاب اس شخص سے شروع کرنا کہ اس کے ارد گرد کا ماحول میری نافرمانیوں سے, میرے کفر سے, میرے شرک سے بھرا پڑا تھا, لیکن وہ شخص کی ایمانی جرت اس بات پر کبھی گوارا نہیں ہوئی کہ وہ اپنی عبادت سے نکل کر کم از کم برائیوں کو کیا کرتا؟ روکتا. صرف اپنے آپ کا اپنے لیے اس نے عمل کیا لیکن لوگوں کو برائی سے روکا نہیں. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ عذاب اسی شخص سے شروع کرنا. تو اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری نمازیں, ہماری عبادتیں سے ہم اللہ کو راضی کر لے جائیں گے اور ہم عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام کو نہیں کریں گے, تو یہ صرف اور صرف ہماری خوش خیالی ہے, خوش گمانی ہے, حقیقت نہیں ہے.
تو میں مؤدبانہ ہمارے نوجوانوں سے خصوصی طور پر ہمارے یہاں بیٹھے بزرگوں سے جن کی داڑھیاں سفید ہو گئی ہے، میں آپ سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ امت پر اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہو، اس امت کے اوپر اللہ رب العالمین کی برکتیں نازل ہو، جس عذاب میں یہ امت مبتلا، اس عذاب سے یہ امت دوبارہ نکلے، تو اللہ کے واسطے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام کو کرنا شروع کیجئے۔ آسان نہیں ہے، برائی سے روکنا آسان نہیں ہے، نیکی کا حکم دینا بڑا آسان ہے، آ جائیے نماز کے لیے، آ جائیے عمرہ کرنے کے لیے، آ جائیے اعتکاف کے اندر، آ جائیے رمضان کے روزے رکھنا بڑا آسان کام ہے نیکی کا حکم دینا، لیکن آپ کسی گالی دینے والے کے منہ پہ جب ہاتھ رکھیں گے، کسی زناکار کو زنا سے جب روکیں گے، تو پھر آپ کی مخالفت کیا ہوگی؟ کہتے ہیں نا کہ بھائی اس کو بچے کو روکوں گا تو اس کا باپ آ جائے گا جھگڑا کرنے کے لیے، اس کی ماں جھگڑا کرنے کے لیے آ جائے گی، تو جو جھگڑا کرنے کے لیے آئے گی نا، اسی ڈر سے ہم کیا کرتے ہیں؟ تو آسان نہیں ہے، لیکن یہ کام تو مجھے اور آپ کو کرنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس امت کو اللہ رب العالمین اس دنیا میں سرخرو عطا فرمائے، بحیثیت امت ہم کو اس عذاب سے نکالے، تو اللہ رب العالمین کے اس قول پر، اللہ رب العالمین کے اس حکم پر مجھے اور آپ کو عمل کرنا پڑے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بحیثیت امت اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس عذاب سے نجات عطا فرمائے، اور بحیثیت امت اللہ تعالیٰ تو ہم کو اس دنیا میں کامیابی عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔